بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو كما قال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات إلى آخره. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وصدق رسوله النبي الكريم. ابھی آپ حضرات سن رہے تھے تصوف کس کو کہتے ہیں، خانقاہ کس کو کہتے ہیں، اور اس کے خلاصے میں ایک بات آپ نے بار بار سنی کہ اچھے اخلاق زندگی میں لانا یہ پوری خانقاہ کا خلاصہ ہے.
بلکہ اچھے اخلاق کو اپنانے کے اوپر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قیامت کے میدان کے اندر یہ بہت ہی فائدے کا عمل ہوگا، اور جب ہمارے اعمال کو ترازو میں رکھا جائے گا تو اچھے اخلاق بہت ہی وزندار ثابت ہوں گے۔ اس طرح کی باتیں اس وقت ہم نے سنی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کا ٹکڑا اور 5 حدیثیں سنائی۔ یہ 5 حدیث کا میں ترجمہ آپ کو سناؤں، مطلب سناؤں، اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑے حدیث کے عالم ہیں جن کا نام علماء کرام تو جانتے ہی ہے۔ ہمارے جو ساتھی تعلیم کو دھیان سے سنتے ہیں، دھیان سے تعلیم کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہ نام سنا ہے۔ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے حدیث کے امام ہیں، حضرت امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس 5 لاکھ حدیثیں تھیں۔ 5 لاکھ حدیث کسی کے پاس ہوئے تو آج کے زمانے میں تو یوں سمجھو کہ کمپیوٹر مائنڈ وہ انسان سمجھا جاتا ہے کہ ایک کمپیوٹر کی میموری میں، ہارڈ ڈسک میں، فلوپی میں جتنی باتیں آ سکتی ہے اللہ نے ان لوگوں کے دماغ میں رکھی دی۔ 5 لاکھ احادیث۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو 5 لاکھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، اس میں سے میں نے 4 حدیث کا سلیکشن کیا، 4 حدیثوں کو میں نے چن لیا، پسند کر لیا، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ 4 حدیثیں پورے دین اسلام کے اصول میں سے، اردو میں اصول کہتے ہیں، گجراتی کے اندر سدھانت، انگریزی میں پرنسپلز کہا جاتا ہے، کہ یہ 4 حدیثیں پورے دین اسلام کے اصول میں سے، بنیادی باتوں میں سے۔ پھر میں اور آپ الحمدللہ حنفی ہے، مقلد ہے۔ ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو وصیتیں کی ہیں، ان وصیتوں کے موقع پر یہ 4 حدیث کے ساتھ ایک 5ویں حدیث بھی ملا دی، اور کل 5 حدیثوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ پورے دین اسلام کے اصول میں سے ہیں، خلاصہ ہے، نچوڑ ہے۔ جو آدمی اس 5 حدیث میں آئی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اتار لے تو سمجھ لو کہ اس کی زندگی میں اچھے اخلاق آ گئے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اچھے اخلاق،
اچھے اخلاق، حسن اخلاق. تو یہ 5 حدیثیں جس نے اپنی زندگی میں اتار لی، 5 حدیث میں آئی ہوئی بات کو اپنا لیا، تو اللہ کے ساتھ بھی اس کا معاملہ ایک دم اچھا ہو جائے گا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اس کے معاملات اچھے ہو جائیں گے، اور حسن اخلاق، اچھے اخلاق اس کی زندگی میں آ جائیں گے. اسی لیے میں یہ 5 حدیثوں کا خلاصہ سناتا ہوں آپ کو. آپ سب دھیان سے سنیے اور اس نیت سے سنیے کہ آج ہی سے اپنی زندگی کے اندر اس کو عمل میں لانا ہے. پہلی حدیث جو بخاری شریف میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر بیان کی جاتی ہے، اور وہ حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے منبر پر میں نے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی اعمال اور جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں وہ نیتوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جڑے ہوئے ہیں، سمبندھت ہے. نیت یعنی دل کا ارادہ، عمل یعنی باہر ہم جو کام کرتے ہیں، یہ دل کا ارادہ اور ہم باہر جو کام کرتے ہیں دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ بہت مضبوط سبند اور تعلق ہے. اس حدیث شریف کا پہلا سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت، اپنے دل کا ارادہ بالکل صحیح اور اچھا رکھنا چاہیے. دل کی نیت، دل کے اندر ارادہ اچھا بھی رکھنا چاہیے اور صحیح بھی رکھنا چاہیے. بہت سی اچھی چیزیں ہیں لیکن صحیح نہیں ہے، بہت سی صحیح چیزیں ہیں اچھی نہیں ہیں. ہماری نیت صحیح ہو، اچھی ہو، کہ ہم جو کام بھی کریں اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے واسطے کریں. ایک بہت بڑی بیماری ہمارے اندر ہے جس کو ہمیں سدھارنا، ٹھیک کرنا، اپنے اندر سے نکال دینا ہے اس بیماری کو. اور وہ بیماری یہ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس میں سے بہت سارے کام ارضائے عوام کے لیے، ارضاء الناس کے لیے کرتے ہیں، یعنی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کو خوش کرنا نہیں ہوتا، اللہ کو دکھلانا نہیں ہوتا، اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا. دوسروں کے لیے، دوسرے کے لیے ہم یہ اعمال کرتے ہیں. اور یاد رکھو، جو کام کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے کرو گے، کسی کو دکھا
دکھانے کے لیے کرو گے، وہ کام کتنا ہی بڑا عبادت کا کام ہو لیکن وہ عبادت نہیں بنے گا، اس پر ثواب نہیں ملے گا، اس پر نیکی نہیں ملے گی، بلکہ وہ اللہ کے یہاں پکڑ اور وبال کا ذریعہ بنے گا۔ جو بھی عبادت ہم کریں، نماز پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ کرے، خیرات کرے، اچھے اخلاق، جو بھی عمل کرے، وہ اسی وقت کے اوپر فائدہ کرے گا جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو۔ اس لیے یہ حدیث انما الاعمال بالنیات کہ عمل اور کام اچھی نیت کے ساتھ ہم لوگ کریں تو ہماری نیت، ہمارا ارادہ صحیح ہو تو ہماری عبادتیں بھی صحیح بنے گی، اور عبادت صحیح ہوگی تو اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر اور ثواب ملے گا، نیکی ملے گی۔ اسی لیے پہلی بات طے کر لو، بہت مضبوطی سے اپنے دل کے اندر جما لو کہ ہم کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی عبادت کرے، اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے واسطے کرے۔ یہ عبادت کا صحیح ہونا، نیت اور ارادے کا صحیح ہونا، یہ اصول دین میں پہلے نمبر پر ہے، پہلے نمبر کا دین کا اصول اور ضابطہ ہے۔ دوسری حدیث سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا، یعنی پورا ایمان والا، کامل ایمان والا، مضبوط ایمان والا، پکے ایمان والا، کب تک؟ جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرے۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ جیسی پسند اپنے لیے ایسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے، یہ بہت بڑی اخلاق کی چیز ہے، بلکہ اخلاق کا نچوڑ ہے کہ اپنے لیے جیسا پسند کرو دوسرے مسلمان کے لیے بھی ویسا ہی پسند کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، دوسروں کی بھی عزت کرو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بدنامی نہ ہوئے تو دوسروں کو بدنام نہ کرو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم راحت سے رہے تو ہم دوسروں کو بھی راحت سے رہنے دو۔ ہم یہ چاہے کہ ہم چین سکون سے رہے تو دوسروں کو بھی چین اور سکون سے رہنے دو۔ جیسا ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ایسا دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ بہت بڑی اخلاقی بات ہے، اور یوں کہا جائے کہ اس حدیث کے ذریعے سے بندوں کے جتنے حق ہو سکتے ہیں، انسانوں کے جو حقوق ہو سکتے ہیں، جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، مانو دانا حق کو گجراتی میں کہتے ہیں، حقوق العباد ہم اردو میں بولتے ہیں، گجراتی میں مانوی کے حق کو، مانو دانا حق کو، یہ حدیث حقوق العباد، بندوں کے حق، انسانوں کے حق، مانوتا کے حق،
اس کے لیے سب سے مضبوط حدیث ہے کہ اپنے لیے جیسا پسند کرو ایسا دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اب مسجد میں بیٹھے ہیں، پاکیزہ مجلس ہے، جمعہ کی مبارک رات ہے، چند سیکنڈ کے لیے اپنے دل کو پوچھو، کیا ہماری زندگی میں اس حدیث پر عمل ہے؟ ہمارا حال تو اللہ معاف فرماوے ایسا ہو گیا ہے، ہم اپنے لیے اچھا چاہتے ہیں اور دوسروں کے لیے برا چاہتے ہیں۔ میں راحت میں رہوں، دوسرا تکلیف میں رہے، میں چین میں رہوں، دوسرا بے چین رہے، میں عافیت میں رہوں، دوسرا مصیبت میں رہے۔ یہ ہماری سوچ بھی ہے، یہ ہمارا وچار بھی ہے، اور ایسے ہم کام دھندے بھی کرتے ہیں۔ کیسے دوسروں کو تکلیف ہوئے، کیسے دوسروں کو مصیبت ہوئے، کیسے دوسروں کو پریشانی ہوئے، کیسے دوسروں کو بے چینی ہوئے، یہ رات دن ہماری سوچ بھی ہے اور ہماری زندگی بھی ہے۔ اسی لیے آج سے اس مبارک مجلس سے طے کر کے اٹھو کہ جیسا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ہم دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی ویسا ہی پسند کریں۔ ہر ایمان والے کے لیے اپنی پسند کے مطابق پسند ہو، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اگر اس حدیث کے اوپر عمل آ گیا تو سماج کے اندر لڑائیاں ہی باقی نہیں رہے گی، معاشرے کی لڑائیاں ہی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، ایک کتب الاقطاب کی بات ہے، بہت بڑے ابدال کی بات ہے۔ میرے دادا پیر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فضائل اعمال کے مؤلف ارشاد فرماتے اس حدیث کے متعلق، اللہ کے ولی کے یہ جملے ان کے واقعہ اپنی زندگی میں اتارنے اور دل پہ لکھنے کے لائق ہے۔ حضرت نے اس حدیث کی تشریح میں ارشاد فرمایا، عالم کے اندر، عالم یعنی جگت میں، عالم کے اندر آج کل جو آئے دن لڑائیاں رہتی ہے، عالم میں، عالم کے اندر آج کل جو آئے دن لڑائیاں رہتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی کسی کو اپنے ہاتھ اور زبان سے محفوظ نہیں رکھتا، کوئی کسی کو اپنے ہاتھ اور زبان سے محفوظ نہیں رکھتا۔ اگر ہم لوگ تعرض یعنی دوسرے کی چھیڑ چھاڑ ہی چھوڑ دے تو کچھ بھی پیش نہیں آئے گا، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک اللہ کے ولی کی فرمائی ہوئی بات ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہماری زندگی کے اندر اتر جائے تو ہم جیسا اپنے لیے پسند کرتے ہیں ایسا ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ یہ دوسری حدیث ہو گئی۔ تیسری حدیث، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، جس کام میں، جس بات میں، جس چیز میں، تین چیز سمجھ لو، بات، کام اور چیز۔ کتنی ساری چیزیں ہمارے گھروں کے اندر ہے، کتنی باتیں ہم دن بھر میں بولتے ہیں اور کتنے کام ہم دن بھر میں کرتے ہیں۔ جو چیز، جو بات، جو کام بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس کو چھوڑ دینا
یہ انسان کے ایمان کی خوبیوں میں سے ہے۔ ایمان کی کوالٹی، خوبی ایمان کی یہ ہے کہ جو چیز بیکار ہو وہ چھوڑو، جو بات بیکار ہو وہ چھوڑو، جو کام بیکار ہو وہ چھوڑ دو۔ یہ انسان کے ایمان کی خوبیوں میں سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ہم کو ہمارے اوقات، ہمارے ٹائم، ہمارے سمے کی حفاظت کی تعلیم دی کہ ایک مسلمان کا ٹائم، ایک مسلمان کا وقت، ایک مسلمان کا سمے بہت قیمتی ہے، اس کو برباد اور ضائع نہ کرے، بیکار نہ کرے، بیکار چیزوں میں، بیکار باتوں میں، بیکار کاموں کے اندر۔ یہ بہت بڑی چیز ہے مسلمان بھائیوں، بہت دکھ کی بات ہے، ہمارے 24 گھنٹے ہیں روزانہ اللہ کی طرف سے، اس 24 کلاک کے اندر بہت سے کلاک، گھنٹے، منٹ ہمارے بیکار باتوں میں اور بیکار کاموں کے اندر گزرتے ہیں۔ اور اس میں بھی آگے بدلا، پولیٹیکل کامنٹس، راجکیہ چرچا، سیاسی باتوں کے اندر چرچا، اس کے اندر ہمارے بہت سارے اوقات ضائع اور برباد ہوتے ہیں۔ یعنی جب ہم ایسے ٹاپک کے اوپر چرچا بات کرنے بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے ایسا ہے کہ پورا ملک ہمیں ہی چلانا ہے، ہمیں ہی پورے ملک کا نظام سنبھالنا ہے، حالانکہ ایک گھر کا نظام ہم سے صحیح نہیں چل رہا ہے، ایک فیملی کا نظام صحیح چلے ہمارے ذریعے، ایک گھریلو نظام صحیح نہیں چل رہا ہے، اس کا کوئی مذاکرہ نہیں، کوئی مشورہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی اس کی تدبیر نہیں، اور چرچائیں کریں گے تو پورے ملک کی سیاستوں پر، پولیٹیکل کامنٹس کے اوپر، دنیا میں جو حالات چلتے اس کے اوپر، اور وہ چرچا بھی کیسی بے فائدہ۔ اگر کوئی چرچا ایسی ہو کہ اس میں کوئی فائدہ ہے، اس کا کوئی نتیجہ ہے، اس کا کوئی ریزلٹ ہے، اس کا کوئی بینیفٹ ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ کوئی فائدہ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں، کوئی حاصل نہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ہے ہمارے اوقات ضائع ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ تو یہ تیسری حدیث، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، محدث کبیر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث نے مسلمانوں کو سبق دیا کہ اپنے اوقات کی حفاظت کرو، اپنے سمے کو برباد مت کرو، اپنے ٹائم کو بیکار مت کرو، اور اپنے سمے کو اچھے کاموں کے اندر لگاؤ۔ اس لیے نیت کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ ٹائم کو برباد نہیں کریں گے، اور ٹائم کی بربادی جیسے ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے کامنٹ اور چرچاؤں میں بربادی ہے، بازاروں میں، مارکیٹ میں، چائے کی لالی میں، شربت اور سوڈا کی دکانوں پر بیٹھ کر، توے اور کھانے پینے کی جگہوں پر جیسے ہمارے اوقات برباد ہوتے ہیں، اس طریقے سے انٹرنیٹ کے اوپر بھی، واٹس ایپ کے اوپر بھی، اور پتہ نہیں کیسے کیسے اپ اور اپ ہے، اس کے اوپر ہمارے اوقات ضائع اور برباد ہوتے ہیں، بیکار وقت گزرتے ہیں، ٹائم برباد ہوتے ہیں۔ یہ حدیث اپنے سامنے رکھو، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ ایمان کی
خوبیوں میں سے، ایمان کی جو ہے کوالٹی میں سے کہ ہم بیکار چیز، بیکار بات، بیکار کام چھوڑنے والے بن جائیں۔ چوتھی حدیث شریف سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بالکل کھلا ہوا ہے، حرام بھی بالکل کھلا ہوا ہے۔ حلال حرام کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ ایک مسلمان نے صحیح معنی میں مکتب پڑھا ہے، مکتب کے اندر بنیادی دینی باتیں پڑھی ہے، اس کو معلوم ہے یہ حلال، یہ حرام، یہ ناجائز، یہ جائز، معلوم ہے۔ ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، اسلامی سوسائٹی میں رہتے ہیں، اسلامی سماج میں رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ نہیں ہے تو علماء بیان میں بتاتے رہتے ہیں، معلوم نہیں ہے تو پڑھو اور حاصل کرو، حلال کیا حرام کیا کا جو حلال ہے وہ اپنانا ہے، جو حرام ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ آج سب مسلمان کو معلوم ہے شراب حرام ہے، انما الخمر، شراب حرام، والمیسر، جگار حرام، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شیطانی کام ہے، حرام ہے، چھوڑو اس کو، بچو اس سے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لیکن بہت دکھ اور درد سے کہتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، ابھی کچھ دنوں سے اخبار نیوز آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، ڈرگس پکڑا جا رہا ہے، ڈرگس حرام چیزیں ہمارے دین میں، ملک کا قانون اس کو غلط کہتا ہے، ہمارے دیش کے قانون میں پابندی، لیکن ایک مسلمان کے لیے شریعت، اللہ کا دین، قرآن حدیث کا قانون کا یہ ڈرگس، یہ نشہ لانے والی چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، کھا بھی نہیں سکتے گناہ، بیچ بھی نہیں سکتے، سپلائر بھی نہیں بن سکتے، دلالی بھی نہیں کر سکتے، لیکن نیوز میں پڑھو ڈرگس پکڑا جا رہا ہے، مسلمان پکڑے جا رہے ہیں، سپلائر مسلمان، بیچنے والے مسلمان۔ کتنا بڑا اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے، کتنا بڑا گناہ کا کام ہو رہا ہے، سب جانتے ہیں۔ الحلال بین الحرام بین، حرام بھی کھلا ہوا، ڈرگز حرام، نشے والی چیزیں حرام، اور اسی کے اندر ساتھ ساتھ میں یہ کہ حلال بھی ایک دم کھلا ہوا، حرام بھی کھلا ہوا۔ حلال کو اپناؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہاں رک کر کے میں ہمارے دیندار بھائیوں کو، علماء کرام کو ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں شریعت کے اندر صاف صاف حرام ہیں، جس کے حرام اور ناجائز ہونے کے اندر کوئی متبھید نہیں، کوئی اختلاف رائے نہیں، ایک دم اوپن شریعت میں صاف حرام ہے، اس کو امت سے روکنے کی محنت بہت زیادہ ہمیں کرنی ہے، اس سے روکنے کی امت میں ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی ہے۔ جمعہ کے بیانوں میں، انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے گروپوں کے ذریعے، پرسنلی جا کر کے، مل کے، سمجھا کر کے، یہ جو چیز
چیزیں شریعت میں اتفاقاً حرام ہیں، جس کے حرام ہونے میں کوئی متبھید نہیں ہے، اس سے روکنے کی محنت ہمیں بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع کے اوپر ایک عجیب بات درس کروں، آپ کو مزہ بھی آئے گا اور فائدہ بھی انشاءاللہ ہوگا۔ بخاری شریف میں بدء الوحی میں جو حدیث ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی آئی غار حرا میں، اور حضرت جبرائیل امین آئے اور اقرأ باسم ربک الذی خلق 5 آیتیں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آ گیا، کھینچ آ گئی، حضور جلدی جلدی گھر آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا کہ مجھے کچھ اوڑھاؤ، اوڑھ کے سو گئے بخار میں، کھینچ میں۔ پھر ذرا طبیعت کنٹرول میں آئی تو حضرت خدیجہ اپنے شوہر نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑے عالم کے پاس لے گئے، کیونکہ مکہ میں تو سارے امی ان پڑھ لوگ تھے، کس کے پاس لے جا رہے؟ ایک بڑے عالم تھے جو ان کے بہت قریبی رشتے دار تھے، سگائی تھی، جن کا نام تھا ورقہ۔ ان کے ابا کا نام تھا نوفل، ورقہ ابن نوفل، بڑے عالم تھے، تورات، انجیل، پچھلی آسمانی کتابوں کو اچھی طرح جانتے تھے، بڑے ہوئے۔ وہ لے کے گئے تو ورقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری ڈیٹیل پوچھی، غار حرا میں کیا ہوا، کون آیا تھا، کیسا آدمی آیا تھا، کیا سکھایا، پوری ڈیٹیل پوچھی۔ جب ڈیٹیل سنی تو ورقہ نے پہلے مرحلے میں کہہ دیا، اوہو بھتیجے محمد، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ کا فرشتہ جبرائیل آیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ یہ بات کہی۔ پھر اس کے بعد ورقہ نے کچھ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی۔ ایک بات اس نے ورقہ نے یہ کہی تھی کہ میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں، کاش کہ میری زندگی لمبی ہوئے، میرے اندر طاقت ہوئے، تو جس وقت آپ کو لوگ مکہ سے نکالیں گے اس وقت میں زندہ رہوں تو میں آپ کی مدد کروں، آپ کی زوردار مدد کروں، یہ ورقہ نے کہا۔ جب یہ بات سنی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے، وہ ورقہ جو بڑے بزرگ تھے، بڑی عمر بھی تھی، بڑا علم بھی تھا، ان کو پوچھنے لگے کہ کیا مکہ والے مجھے نکال دیں گے؟ یہ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم تعجب میں، اور پوچھنے کی وجہ یہ کہ 40 سال مکہ میں ہو گئے، پورے مکہ والے حضور کا بہت اکرام کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے، اور حضور کو کہتے تھے صادق الامین، یہ سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ بہت اکرام، بہت عزت، بہت محبت، بڑے بڑے جھگڑوں میں حضور سے فیصلہ کراتے تھے، قیمتی قیمتی مال حضور کے پاس رکھ کے چلے جاتے تھے، اتنی عزت تھی۔ اب جس آدمی کی اتنی عزت ہو گئے اور 40 سال سے عزت ہو گئی، کیا وہ آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے گاؤں والے مجھے نکال دیں گے ایک دن؟ اسی لیے جب ورقہ نے پچھلی آسمانی کتابوں کی روشنی میں حضور کو کہا کہ کاش کہ میں زندہ رہوں اس دن تک جب مکہ والے آپ کو نکالیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا مجھے نکالیں گے؟ تو ورقہ نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب ہم سب کے لیے، خاص طور پر دین کا کام کرنے والوں کے لیے، علماء کے لیے،
بڑا نصیحت کا جواب ہے۔ ورقہ نے کیا جواب میں کہا کہ جو پاکیزہ دین آپ لے کر کے آئے، پاکیزہ طریقہ، پاکیزہ شریعت آپ لے کر آئے، امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کا کام لے کر کے آئے، جو کام آپ لے کر آئے، جو اللہ کا بندہ بھی یہ کام کرے گا لوگ اس کے دشمن بن جائیں گے۔ وہاں حدیث میں لفظ ہے الا اوذی بہ، اس کے ساتھ عداوت ہوگی، لوگ دشمنی کریں گے، یہ حدیث میں الفاظ ہے۔ اس موقع کے اوپر ایک اللہ کے ولی کی بات نقل کروں جو حدیث کی شرح میں ارشاد فرمایا۔ ہمارے حضرت فرماتے اس کی شرح میں کہ بھائی ایک ہے صالح ہونا اور دوسرا ہے مصلح ہونا۔ صالح یعنی نیک ہونا، کوئی آدمی بہت نیک ہو گئے، بڑا عبادت کرنے والا، تسبیح پڑھنے والا، تہجد، اشراق، چاش، اوابین، تلاوت، تسبیح، ذکر، دعا، بہت نیک اور صالح کا نیک اور صالح آدمی کی لوگ بہت عزت کرتے ہیں، سر پہ بٹھاتے، اکرام کرتے، ہاتھ چومتے، بہت عزت کریں گے۔ لیکن جو آدمی مصلح بنے گا، صالح لازم ہے، مصلح متعدی ہے، اس میں دوسروں کی اصلاح، صالح میں اپنی اصلاح، کہ جو آدمی مصلح بنے گا لوگ اس کے دشمن بن جائیں گے، یہ طے شدہ بات ہے۔ صالح کا اکرام کریں گے، عزت کریں گے، سر پہ بٹھائیں گے، لیکن وہ صالح مصلح بن گیا یعنی سدھارک بن گیا۔ مصلح کا گجراتی میں ترجمہ ہوتا ہے سدھارک، سماج کی سدھارنا کرنے والا، سماج سدھارک بن گیا تو لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو یہ مصلح بننا، سماج کی سدھارنا کرنا، یہی چیز اللہ کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ بھلے سب دشمن بن جائے، سب ناراض ہو جائے، سب مخالف ہو جائے، وہ ہمیں گوارا ہے، لیکن اللہ ناراض ہوئے وہ گوارا نہیں۔ تو حضرات اہل علم یہ بات یاد رکھیں، صالح بن کے زندگی گزارنا بہت اچھا ہے، بہت اچھا، سب کریں گے، ہماری بستی نہیں، ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں ان کے جیسا کوئی ولی نہیں ہے، سب یوں کریں گے۔ ہماری پوری ڈسٹرکٹ کا یہ قطب ابدال ہے، بلکہ کوئی مبالغہ کرنے والا آیا تو کہے گا کہ پورے دیش میں جو دو چار گنے چنے بزرگ بچے ہیں اس میں یہ ہماری مسجد کے صفحے اول والے بزرگ ہیں۔ صالح بننے کا کوئی معنی نہیں، لوگ بہت اکرام کریں گے، بہت عزت کریں گے، لیکن جس دن آپ مصلح بنے، سدھارک بنے، دوسروں کی اصلاح کرنے گئے، بس اب لوگ آپ سے دشمنی شروع کریں گے۔ بخاری کی یہ روایت کے الفاظ ہے الا اوذی بہ، مگر اس کے ساتھ عداوت اور دشمنی شروع ہو جائے گی، لیکن یہ دشمنی ہمیں گوارا ہے۔ کیوں؟ پورے مکہ والے حضور سے محبت کرتے تھے 40 سال تک، لیکن جیسے ہی سماج سدھارنا کا کام شروع کیا، سدھارک بن گئے، مصلح بنے، اسی دن سے مکہ والے حضور کے دشمن بن گئے۔ تو ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، حضور کی سنت کے اپناتے ہوئے یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اور دیکھیے
بھی رکے گا. الا واہلھا مصلحون، جہاں بھی اصلاحی محنت ہوگی وہاں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی. اور یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر حضور مکہ میں اصلاح کی آواز نہ لگاتے تو پورے مکہ والے تو حضور سے محبت کر ہی رہے تھے، حضور کا اکرام کر ہی رہے تھے، حضور کی عزت کر ہی رہے تھے، لیکن ساری دشمنی شروع ہوئی اصلاحی محنت اور کوشش کے ہوگا. تو یہ کام ہمیں کرنا ہے کہ جو کھلم کھلا حرام ہے، ایک دم واضح حرام ہے، اس سے اس وقت امت کو روکنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. قسم قسم کے حرام. تو حدیث میں فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، اور درمیان کے اندر بہت ساری مشتبہ چیزیں. مشتبہ کے معنی ڈاؤٹ فل چیزیں، جو صحیح ہے، غلط ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس کے بارے میں شنکا ہو، شنکاشپد ہو، جس کے بارے کے اندر ہم فیصلہ نہیں کر پاتے ہو. کا احتیاط کی بات ہے کہ آدمی اس سے بھی بچے. اور اس حدیث شریف کا سبق یہ ہے کہ اختلاف کے وقت احتیاط والی جانب کو اختیار کرو. بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ چیز ہم کہتے ہیں کہ بھائی ناجائز ہے، تو اب جو ہے لوگ ہم سے 4 قدم زیادہ ہوشیار ہو گئے. فوراً کہتے ہیں کہ فلانے مفتی صاحب نے تو جائز کہا اور آپ ناجائز کہتے ہو، فلانے مولانا صاحب تو جائز کہتے ہو اور آپ ناجائز کہتے ہو. یہی ہے مشتبہات، کہ جہاں دو طرف کی بات ہے، کوئی کہتا ہے صحیح، کوئی کہتا ہے غلط، تو آپ غلط سمجھ کے چھوڑ دو. یہ ایمان کا تقاضا ہے. جب کسی چیز کے بارے میں 2 رائے ہو گئے، کوئی کہتا ہے صحیح، کوئی کہتا ہے غلط، تو غلط مان کے چھوڑ دو. یہ ہے ایمان کے اندر اعلیٰ درجے کا احتیاط. اب بعض لوگوں نے کیا مزاج بنا رکھا ہے، کوئی میرے جیسا سڑک چھاپ مولوی مفتی بھی کہہ دے کہ بھائی یہ چیز صحیح ہے، باقی سب لوگ کہتے غلط ہے. کہ فلانے والے صاحب نے کہا نہیں، فلانے مفتی صاحب نے کہا نہیں، اس لیے میں تو عمل کروں گا. اور کوئی دنیاوی معاملہ ہو تو وہاں 10 لوگوں کا سجیشن یہ آیا کہ اس کے اندر بینیفٹ ہے، نفع ہے، اور کوئی ایک آدمی نے کہہ دیا کہ بھائی اس میں تو بہت خطرہ ہے، تیرے سارے پیسے ڈوب جائیں گے ایک دم اچانک ہے، ایسا ہے. تو 10 آدمی نے کہا کہ نفع ہے اور ایک آدمی بھی کہہ دے کہ نہیں پیسے ڈوب جائیں گے، تو کبھی اس میں آگے نہیں بڑھیں گے، چھوڑ دیں گے. دنیا کے معاملے میں ایک آدمی نے کہہ دیا کہ اس میں تم جاؤ گے نقصان میں بڑھو گے، تو چھوڑ دیں گے. اور دین کے معاملے میں 10 علماء کرام ایک بات کہہ رہے، کہنے فلانے مولانا صاحب نے کہا نہیں. اور اب تو مولوی اور مفتی جو نیٹ پر آتے ہیں وہ کوئی دنیا جانتی بھی نہیں ہے کون ہے، نہ نام بس سنا، ان کا کوئی تعارف ہمارے سامنے نہیں، ہم ان کو جانتے پہچانتے نہیں. کس مستند مدرسے میں پڑھے، کون سے مستند اکابر سے علم حاصل کیا، کن کی صحبت میں رہے، کچھ معلوم نہیں. انٹرنیٹ کے علاوہ نیٹ کے مفتی صاحب، نیٹ کے مولانا صاحب، کوئی جان پہچان نہیں. ان کی بات مانیں گے اور اپنی بستی کے علماء جن کو آپ سالوں سے دیکھتے ہیں، جو مستند اداروں میں پڑھ کے آئے، مستند اکابر کی صحبت میں رہے، جن کا رات دن تقویٰ آپ دیکھتے ہو، کہیں ان کی نیٹ پہ وہ بڑے مولانا آتے ہیں، ان کا فتویٰ ہے. اب احتیاط کی چیز حدیث کی روشنی ہے کہ وہ بینہما مشتبہات، حلال اور حرام کے بیچ میں بہت ساری چیزیں ڈاؤٹ فل ہے،
مشتبہ چیز ہے. انسان کے ایمان کا احتیاط یہ ہے کہ ایسی ڈاؤٹ فل چیزوں کو چھوڑ دے. یہ ایمان کا احتیاط ہے، ڈاؤٹ فل چیز چھوڑ دے. پانچویں حدیث جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، پکا مسلمان وہ ہیں جو اپنی زبان اور اپنے کام سے دوسروں کو سلامت ہے. بس یہ 5 باتیں آپ یاد رکھ کر کے جائیں انشاءاللہ العزیز. جس نے یہ 5 باتیں اپنی زندگی میں اپنا لی، امام ابو حنیفہ جیسے تابعی یا تبع تابعی اور امام ابو داؤد جیسے محدث کبیر، اتنے بڑے امام الحدیث فرماتے ہیں کہ جس نے ان 5 حدیثوں پر عمل کر لیا اچھے اخلاق والا بھی بن جائے گا، اللہ سے اس کا تعلق بھی صحیح اور پکا ہو جائے گا. پہلی چیز اپنی عبادت اور اپنی نیتوں کو صحیح کرو، نیت کو مت بگاڑو. دوسری چیز اپنے لیے جو چیز پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. اپنے لیے جیسا پسند کرو ایسا دوسروں کے لیے پسند کرو. اور نمبر 3، جو چیز، جو بات، جو کام بیکار ہو اس کو چھوڑو. جو چیز، جو بات، جو کام بے فائدہ اس کو چھوڑ دو اور اپنے ٹائم کی حفاظت کرو. اور چوتھی چیز، حلال کھلا ہوا ہے زندگی گزارنے کے لیے اس کو اپناؤ، حرام کھلا ہوا ہے بالکل چھوڑ دو. اور جتنی ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، مشتبہ چیزیں ہیں، احتیاط کا تقاضا ہے کہ آدمی اس سے بھی بچنے والا بن جاوے، اس سے آدمی کو تقویٰ حاصل ہوگا. اور 5ویں چیز ہے اپنی زبان یعنی اپنی بات اور اپنا ہاتھ یعنی اپنا کام، اس سے دوسرے مسلمان کو سلامت رکھو، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، اپنے کام سے اپنی بات سے. یہ 5 چیزیں اللہ کرے کہ میری زندگی میں بھی آ جائے، ہم سب ایمان والوں کی زندگی میں آ جائے. یہ حسن اخلاق کا خلاصہ ہے اور یہ تمام اخلاق کا نچوڑ ہے. جو عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دین کے اندر بہت مضبوط کریں گے اور بہت جمائیں گے اور اس کا دین بہت پاکیزہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. ایک بزرگ کی بات مشہور ہے، وہ سنا دیتا ہوں. ایک بزرگ کے گھر کے اندر چوہے پڑے تو ان کی مجلس ہوتی تھی. جو بھی مجلس میں آ گئے تو کہ بھائی میرے گھر میں بہت چوہے بہت پریشانی کر رہے ہیں. تو میرے جیسے مرید ہوں گے انہوں نے کہا حضرت بلی پال لو. تو سنی انسنی کر دے. پھر دوسری مرتبہ مجلس میں بھائی گھر میں بہت چوہے ہیں. میرے جیسا مولوی ہو تو کہے کہ چوہے کتابیں بھی کھا جاتے ہیں، چوہا گھس جاتا ہے تو کتابوں کو بھی قدر کھاتا ہے اور گھر میں نہ جانے کیا کیا چیزیں کھا جاتا ہے. تو پھر مرید نے کہا حضرت بلی پال لو. پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت مجلس میں کہہ رہے بھائی گھر میں چوہے بہت پریشان کرتے ہیں. تو مرید کا ہوگا کہنے والا کہ حضرت آپ کو تو بار بار کہا کہ بلی پالو، آپ بلی پالتے نہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ چوہے بہت ہے چوہے بہت ہے. اب ایسے مشورے دینے والے جری ہمت والے مریدوں کی بھی دنیا میں کمی نہیں ہے کہ جو پیروں کی اصلاح کرتے ہیں. تو کہنے لگے حضرت کہ بھائی اتنی عقل مندی اور ہوشیاری کی بات جو تیرے دماغ میں آئی کہ چوہے مارنے کے لیے بلی پال لوں تاکہ چوہے بھاگ جاوے، یہ بات تو میرے ذہن میں بھی آئی تھی
لیکن میں نے سوچا کہ میں اگر اپنے گھر کے اندر بلی پالوں گا تو وہ چوہے میرے گھر سے نکل کر کے میرے اڑوسی پڑوسی کے گھروں میں چلے جائیں گے، اور جو چوہے مجھے ستاتے ہیں وہ مجھے ستانا چھوڑ کر میرے اڑوسی پڑوسی کو ستائیں گے اور پریشان کریں گے۔ اس ڈر سے میں اپنے گھر میں بلی نہیں پالتا ہوں۔ یہ ہے اپنے لیے جیسا پسند کرو ایسا دوسروں کے لیے پسند کرو، کہ جیسے میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں چوہے پریشان نہ کرے، میرے اڑوسی پڑوسی، میرے محلے والے، میرے دوسرے ایمان والے بھائیوں کو بھی پریشان نہ کرے۔ بس یہ ہے تصوف کا خلاصہ، یہ ہے اچھے اخلاق، یہ ہے پاکیزہ اخلاق، اور یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنی ہے۔ اللہ ان پانچوں حدیث پر مجھے آپ کو عمل کی اور اشاعت کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہماری زندگی میں حقیقت میں حسن اخلاق کی یہ صفت اللہ تعالیٰ عطا کر دے وے۔ اور جو حدیث بخاری کے حوالے سے میں نے سنایا کہ بھائی صالح بننا بہت اچھی چیز ہے، اور صالح بننے پر اکرام اور اعزاز تو بہت ہوتا ہے، لیکن کمال ہے مصلح بننے میں۔ صالح بھی بنو اور مصلح بھی بنو، لیکن مصلح کس چیز کے بنو؟ جو شریعت میں بالاتفاق حرام ہے، جس کے حرام ہونے میں کوئی متبھید نہیں ہے، اس کو سدھارنے کا کام کرو۔ آج کل ایسی جو بین کھلا حرام ہے، اس کو سدھارنے کی محنت بہت کم ہو رہی ہے، اور زیادہ محنت کائی پر ہو رہی ہے؟ میری تحقیق، میرا ریسرچ، میں نے محنت سے یہ بات جانی ہے کہ یہ چیز کچھ ایسی ہے، بس اس کو منوانے کی اور اس کی اصلاح کی فکر زیادہ ہو رہی ہے، اور جو بین اور کھلا حرام ہے اس کی اصلاح کی محنتیں کم ہو رہی ہے۔ دینی بھائیوں، سب بھائیوں کو میں کہوں گا، جہاں جہاں آپ کوشش کر سکو کھلا حرام چیز سے روکنے کی محنت کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور ہوگا۔ ورنہ یہ محنت ہم چھوڑ دیں گے تو اللہ کے عذاب کو کوئی طاقت نہیں روک سکے گی، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ ہمیں صالح بھی بنائے اور مصلح بھی بنائے۔ اللہ صالحیت کے ساتھ حرام بین کی اصلاح کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ ایک بات میں عرض کر کے پھر ہم دعا کر لیتے ہیں۔ بھائی، جو چیزیں چھوٹی موٹی اور آج کے زمانے کے اجتہادی باتیں کہ بھائی میرے سمجھنے میں یہ غلط ہے، اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں میں پڑے رہنے کے بجائے کھلی حرام چیز کو روکنے کی محنت کرو۔ آج ہمارا ٹائم، ہمارا وقت بہت سارا اس طرح کی چیزوں کے پیچھے ضائع ہوتا ہے۔ ایک نے ایک آرٹیکل لکھا، مضمون لکھا، مسئلہ لکھا، تو اس کے اوپر 100 کمنٹ کرنے والے فوراً مل جائے گے۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ وقت کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ نورا.com کے ممبران، سب گروپ کے ممبر یہ وقت کہاں سے لاتے؟ اتنا سارا، اتنے لمبے لمبے مضمون واٹس ایپ پر لکھنے کے لیے، اس پر کامنٹ کرنے کے لیے، اس پر رائے دینے کے لیے، اس پر تبصرہ کرنے کے لیے ان کے پاس وقت کہاں سے آتا ہے؟ اگر یہ لوگ اعمال کرے، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، عمل کرو، اللہ کی اعمال دیکھے جائیں گے۔ ابھی گزشتہ ہفتے ایک جگہ کے اوپر بہت اچھا دینی مجمع تھا، دیندار لوگوں کا، دینی فکر کرنے والوں کا۔ میں نے سوال کیا، فجر کے بعد مجلس تھی، کہ چلو میں آپ کا انسلٹ نہیں کرتا ہوں، کل شام تسبیح کس نے پوری کی تھی 3 دن؟ ذرا انگلی اٹھاؤ۔
سب ڈھیلے. حالانکہ خالص دینداروں کا مجمع تھا. کل شام کس نے تسبیحات پڑھی تھی؟ سب ڈھیلے, انگلیاں ہی اٹھ رہی تھی. میں نے کہا حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ تبارک پڑھتے تھے. کل رات کس نے پڑھی تھی ذرا بتاؤ؟ سب ڈھیلے. اگر کوئی اور بات ہو رہے تو سب کی انگلی اٹھے. اعمال کے اندر پیچھے, اور جہاں اس طرح بیکار بات, تبصرے, چرچائیں, وہاں نمبر 1 ہوتے ہیں. نمبر 1 پہلے نمبر, بلکہ 1+ میں ہوتے ہیں. اس طرح کی گندی عادتوں سے توبہ کرو, اللہ کے اعمال دیکھے جائیں گے. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. اگر آپ نیک اعمال میں لگو, جو 5 وقت کی نماز, سنن, نوافل, مختلف اوقات کی مسنون دعائیں, صبح و شام کی تسبیحات, تلاوت کی مقدار, اگر اس کو پورا کرنے میں لگو تو ان سب لغویات سے خود بخود حفاظت ہو جائے گی. لغویات اور بیکار چیزوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے معمولات پورے کریں, ہم فرائض ادا کریں, واجبات ادا کریں, سنن ادا کریں, اپنی جوابداریوں کو پورے طور پر ادا کریں, تو اس کی برکت سے انشاءاللہ لغویات سے بچ جائیں گے. گھر میں بیوی بچوں کی تربیت کے لیے تو وقت نہیں ملتا, لیکن محلے میں بیٹھ کر کلّاہوں کے کلّا چرچا اور تبصرے کرنے کا وقت ملتا ہے. کاش کے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ تعلیم کرتے, کچھ اچھے مذاکرے کرتے, اصلاحی مشورے کرتے, تو اس طرح لغویات میں ہمارا وقت ضائع نہ ہوتا. میں آپ سب کو بہت درد دل سے کہتا ہوں بھائیوں, نماز, سنت, نوافل, تسبیحات, تلاوت کی پابندی, اس کو مضبوطی کے ساتھ کرو تو انشاءاللہ بڑی حد تک لغویات اور بیکار چیزوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. الحمدللہ.